آج کے اس لیکچر میں اپنے تمام سامعین کو، تمام میرے جو معزز سامعہ ہیں مجھے سنتے ہیں، ان کی توجہ کچھ باتوں کی طرف میں مبذول کروانا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذکار نافعہ کب نفع دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی، لیکن ہمیں اس کے کوئی خاطر خواہ فائدے نظر نہیں آئے۔ یاد رکھیے کہ اذکار کے فوائد اور ثمرات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دینی اور دنیاوی اچھے مقاصد کے حصول کے لیے صرف انہی پر تکیہ کر لے اور عملی جد و جہد سے الگ تھلگ رہے۔ ایسی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی یکسر منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر کرنے والے تھے، لیکن اس پر تکیہ نہیں کر کے بیٹھ جاتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منافع کے اصول اور مفاسد یعنی فساد پھیلانے والی چیزوں سے بچاؤ کی خاطر سعی اور کوشش فرماتے، اور اسی بات کی تلقین اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی فرماتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اہل عقل و دانش کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ امام مسلم نے ان سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے نفع والی چیز کی حرص کرو، یعنی اس کے حصول کی شدید رغبت رکھو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور جد و جہد میں سستی نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو تقدیر الہی ہے اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر شیطان کی کارروائی کے لیے اگر لفظ کاش لفظ شیطان کی کارروائی کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔ علامہ قرطبی نے شرح حدیث میں تحریر کیا، دین اور دنیا کی مفید چیزیں جن سے تم اپنے دین اور اہل و عیال اور اعلی اخلاق بچا سکتے ہو، ان کے لیے شدید رغبت رکھو اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرو، ان کی جستجو میں کوتاہی نہ کرو اور تقدیر کا بہانہ بنا کر ان کے بارے میں سستی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کوتاہی اور تقصیر کے سبب تم شریعت اور اللہ کی نگاہ میں نشانِ ملامت بن جاؤ۔ جہاں تک استطاعت ہو کوشش کرو، شدید ترین رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ پر توکل کرو اور سب معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو شخص ان پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی خیر حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اذکار کے وفائد، اس کے فائدوں کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فوائد اذکار قطعی، حتمی اور یقینی ہیں، اس میں کسی قسم کا نعوذ باللہ شک نہیں۔ البتہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی پیدا کردہ رکاوٹوں کے سبب ان کی خیر و برکت سے محروم رہتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے چھ رکاوٹیں جو ان اذکار اور وظائف کے وفائد جو ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی چیز ہے بے توجہی اور غفلت سے ذکر کرنا، توجہ نہ ہونا اور رٹا مارنا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور غیر متوجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے حرام کمائی۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا ہے
جس کا حکم رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال خوب جانتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پہلی جو سورۃ مومنون کی آیت میں نے پڑھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سفر کرنے والے شخص کا ذکر فرمایا جس کے بال برگندہ اور چہرہ غبار آلود ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب یا رب پکار رہا ہو، لیکن اس کا کھانا حرام کی کمائی سے ہو، پینا حرام ہو، اس کی پرورش حرام سے ہو، تو اس کی فریاد کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تیسری چیز ہے گناہ کی دعا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی کی بربادی کا سوچنا، کسی کا برا چاہنا، یا اپنے لیے بھی کہ ایسی زندگی سے موت بہتر، یا ایسی بیماری سے تو جان لے لے اللہ تو وہ بہتر ہے، یا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، تو اس طرح کی ساری باتیں یہ بھی رکاوٹ بنتی ہیں آپ کے اذکار کو کے فائدے حاصل کرنے میں۔ اور پھر ہے قطع رحمی کی دعا کرنا۔ قطع رحمی آپ جانتے ہیں صلہ رحمی کے جتنے رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع رحمی رکھنا، قطع رحمی کی دعا کرنا، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے الگ سے بھی لیکچر آپ کو ملیں گے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اذکار سے فائدے حاصل کرنے میں۔ پھر عجلت پسندی کہ ہمیں جلدی سے ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ ابھی میں نے صبح وظیفہ پڑھا ہے تو دوپہر تک میرے تمام مشکلیں حل ہو جائیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور عجلت پسندی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت پسندی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے بلا شبہ میں نے دعا کی لیکن مجھے اپنی دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ پھر وہ دعا کرنے سے اکتا جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ آگے جو چیز ہے جو اس کے رکاوٹ بنتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور برائی سے ضرور روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم ضرور ان سے دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمارے اذکار اور دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں موجودہ رکاوٹیں دور فرمائے۔ آمین یا حی یا قیوم، آمین۔